بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ 7-8 برسوں میں ہندوستان کے سماج میں ایک قابل فکر اور لائق تشویش تبدیلی رونما ہوئی۔ جو چیزیں پہلے سوچی نہیں جا سکتی تھیں، جو باتیں پہلے دماغوں میں ذہنوں میں آئے بھی نہیں تھے، وہ سب ان چند برسوں کے اندر عملی طور پر منظر عام پر آئے۔ انسانوں کے درمیان میں تفریق، شہریوں کو دو علیحدہ نگاہ سے دیکھنا اور کسی کی تکلیف کو تکلیف نہ سمجھنا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو کبھی ہمارے ملک کی تہذیب کا اور ہمارے سماج کا حصہ نہیں رہی ہے۔ آپس میں عداوتیں ہوئی، سیاسی لوگوں نے سیاسی کھیل کھیلے، برسوں ہم نے دیکھا محض سیاسی مقاصد کے لیے ہندو مسلم لڑائے گئے اور کچھ نقصانات پہنچائے گئے، فریقین کو نقصان ہوا، لیکن فریقین اس کے ذمہ دار نہیں تھے۔ نہ ہندو اس کے ذمہ دار تھے، نہ مسلمان اس کے ذمہ دار تھے۔ اس کے پیچھے حکمرانوں کی سیاست، سستی شہرت اور اپنے مفادات سیاسیہ کا حاصل کرنا تھا۔ انہوں نے ہی لڑایا اور انہوں نے ہی اس لڑائی کو ختم کر دیا۔ پھر لوگ حسب حال بحال ہو گئے، اپنی اپنی مصروفیتوں میں لگ گئے۔ نقصانات ہوئے لیکن عداوتیں نہیں پیدا ہوئیں۔ سمجھتے تھے لوگ کہ یہ کھیل ہے، اس میں ہمارے ارادوں کا دخل نہیں ہے، ہماری عداوتیں، ہماری دشمنیاں اس میں شامل نہیں ہیں۔ دونوں کو سمجھ میں آتا تھا، اور ایسے کھیل 50 برس تک بلکہ 70 برس کی اپنی حکمرانی میں ایک مخصوص پارٹی کرتی رہی، کھیلتی رہی، اور لوگوں کا نقصان ہوتا رہا، لیکن ان نقصانات کے باوجود سماجی ہم آہنگی برقرار رہی، کیونکہ وہ صرف سیاسی مقاصد تھے، اس کے پیچھے نفرتوں کو پیدا کرنا مقصد نہیں تھا۔ اب گزشتہ 7-8 برس سے مسلسل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو کچھ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے، جو سیاست ہو رہی ہے،
اور جو میڈیا کر رہا ہے، اس سب کے پیچھے واضح مقصد سیاست کا حصول نہیں ہے بلکہ نفرت کا حصول ہے، فرقہ واریت کو وجود میں لانا ہے، مذہبی تعصب اس کے پیچھے کام کر رہا ہے، اور مذاہب کو آپس میں لڑانا اور اکثریت کے مذہب کو اقلیتوں کے مذہبوں کے اوپر غالب کرنا، اکثریت کی تہذیب کو اقلیتوں کی تہذیب پر غالب کرنا، اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اسے مقصود بنا کر کے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ اسی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ شروع میں یہ خیال رہا دانشوروں کا، حالات پہ نظر رکھنے والوں کا، کہ یہ محض سیاست ہے، اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ چونکہ تاریخ میں ایسا ہوتا چلا آیا ہے، لیکن رفتہ رفتہ یہ حقیقت سامنے آتی جا رہی ہے کہ اس کا منشا صرف اقتدار کا استحکام نہیں ہے، اقتدار کے استحکام کے ساتھ ساتھ مذہبی اور تہذیبی تعصب کا اظہار بھی۔ کسی کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی تہذیب سے دستبردار ہو جائے، کسی کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے عقیدوں، اپنے خیالات، اپنے نبی کی تعلیمات سے دستبردار ہو جائے، حالات گمبھیر کیے جائیں اور چوطرف سے تنگیاں پیدا کی جائیں۔ اس کے لیے بے حیا زبانیں خریدی جا رہی ہیں، اس کے لیے بے شرم قلم خریدے جا رہے ہیں اور ان کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ سرکار کی پشت پناہی نہ ہو تو کوئی بھی سماج میں تعفن نہیں پیدا کر سکتا، سماج میں نفرت نہیں پیدا کر سکتا۔ عوام میں اتنی طاقت نہیں ہے، عوام کی تنظیموں میں اتنی طاقت نہیں ہے، جو قوت اور جو طاقت اور جو پلاننگ اور جو منصوبہ سرکار کے پاس ہوتا ہے، حکمرانوں کے پاس ہوتا ہے۔ اگر حکمران نہیں چاہے تو ہرگز یہ ماحول نہیں بن سکتا۔ اگر حکمران بھی یہی چاہتے ہیں تو پھر اس ماحول کو بننے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ کسی کا نصیحت کرنا، کسی کا ہدایت دینا، کسی کا سمجھانا، کچھ شریف اور سمجھدار لوگوں کے افسوس کا اظہار کرنا، یہ سب رعایا ہیں، ان کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک کہ حکمراں اس معاملے میں سنجیدہ نہ ہوں، اور چونکہ کوئی سنجیدگی حکمرانوں کے ذریعے سے ہمارے سامنے نہیں آ رہی ہے، کم از کم زبان کے بولوں کے حد تک، کم از کم اخبار کے بیانات کے حد تک بھی نہیں سامنے آ رہے ہیں، خاموشی ہی خاموشی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود سرکار کے منصوبے میں یہ بات داخل ہے کہ ایسا ماحول بنے، ایسے حالات بنے۔ اگر داخل نہ ہوتے تو ایک نقصان دہ اور رعایا کے لیے تکلیف دہ صورتحال، چاہے وہ رعایا مقدار میں اقلیت نہیں، اقل ترین کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی حکمرانوں کو فکر ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ملک کی دوسری بڑی طاقت مسلمان، دوسری بڑی عددی قوت اور حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے، دیگر مذاہب کو مذاہب میں بانٹ کر الگ الگ کر کے دیکھا جائے تو ملک کی سب سے بڑی عددی قوت، سب سے بڑی اکثریت وہ مسلمان ہیں۔
جتنے مذہب جتنے دین سب ملا کے ہندو بنائے گئے ہیں، اور پھر اس کو اکثریت بتایا گیا ہے، اگر ان کو الگ الگ بانٹا جائے اپنے اپنے خیالات میں، عقیدوں میں، مذہبوں میں، تہذیبوں میں، تو پھر سب سے بڑی اگر کوئی ملک میں اکثریت ہو سکتی ہے تو وہ مسلمان۔ لیکن سارے چھوٹے 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 مذہبوں کو، کمزور قوموں کو، بے سہارا اور ایک عرصے تک دھتکارے گئے لوگوں کو واپس اپنے ساتھ ملا کر کے، نام کے حد تک اپنے ساتھ شریک کر کے، ایک ٹائٹل میں لے کر، ایک عنوان میں لے کر ایک اکثریت اپنے کو یہاں بتایا جاتا ہے جو فرضی اکثریت ہے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ اس اکثریت کے ذریعے سے اس ملک کی اقلیت کو مایوسیوں کا شکار کیا جائے، نا امید بنا دیا جائے، احساس کمتری میں مبتلا کر دیا جائے، اور یہ ماننے پر مجبور کیا جائے کہ ہم حرف غلط ہیں، آپ جہاں مٹانا چاہیں مٹا دیں، جہاں سے ہٹانا چاہیں ہٹا دیں، جہاں رکھنا چاہیں رکھ دیں۔ اس فیصلے تک لانا چاہتے ہیں ہندوستان کی مسلم اقلیت کو۔ اب زبانیں کسی قوم کو، کسی مذہب کے ماننے والوں کو برا بھلا کہنے کے بجائے براہ راست اس مذہب کے ماننے والوں کے بڑے سے بڑے پیشوا، ان کا عقیدت کا مرکز، ان کی تمام محبتوں کا ماوا و ملجا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح کی تنقیص، ہر طرح کی تہمت، ہر طرح کا الزام، ہر طرح کی گستاخی جو کبھی کسی قوم کے بڑے سے بڑے پیشوا کو بھی اچھی نہیں لگتی تھی، آج معمولی قسم کی زبانوں پر آ گئی۔ نہایت گئے گزرے لوگ کہاں سے اٹھائے گئے، کہاں پڑھائے گئے، کہاں تربیت دیے گئے، اور لا کر انہیں بہت بڑا پیشوا بنا کر، انہیں ایک مذہبی شکل دے کر، ان کے ذریعے سے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص، تحقیر، ایک ایسی ہستی پر کیچڑ اچھالنا جس کو اس کے جیتے جی آسمان کے نیچے کسی شخص نے تہمت نہیں لگائی، جس پر 1400 برس گزر جانے کے بعد کسی پڑھے لکھے آدمی نے کبھی برا بھلا نہیں کہا اور کبھی ان میں کوئی عیب نہیں نکالا۔ ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ان کی دعوت کو نہیں قبول کرتے، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ ایک پاک باز شخصیت ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ ایک رہنما شخصیت ہے، انسانیت نواز شخصیت ہے، اللہ کے بندوں کی ہمدرد شخصیت ہے۔ اسے عیسائی اسکالروں نے مانا اور لکھا، اسے یہودی اسکالروں نے مانا اور لکھا، اسے ہندو اسکالرز نے مانا اور لکھا، اسے جین نے، اسے سکھوں نے، اسے بدھسٹوں کے بڑے بڑے علماء نے، چینیز نے، جاپانیز نے، جرمن والوں نے، امریکہ والوں نے، عرب والوں نے، سب نے اپنے مذہب جدا ہونے کے باوجود اس ہستی کو برا کہنا انصاف کے خلاف سمجھا۔ ایمان نہ لانے کے باوجود ان کی عزت کو اپنے دل میں جگے۔ بڑی بڑی باتیں کہیں جن کی تفصیل کا موقع نہیں، لیکن یہ اس وقت تک تھا جب تک دل متعصب نہیں تھے، جب تک دماغ محدود اور کند نہیں ہو گئے تھے، جب تک
آدمی کی جرت اور اس کی ہمت عاجز نہیں ہو گئی تھی، تب تک یہ تھا۔ آدمی جری ہوتا ہے، باہمت ہوتا ہے، حق کو حق بولتا ہے، گو قبول نہیں کرتا۔ لیکن جب آدمی پست ہمت ہو جاتا ہے، جب آدمی کی سوچ محدود ہو جاتی ہے، جب آدمی یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں اپنے کمال سے، اپنی ذات سے کبھی بڑا بن کے نہیں بتا سکتا، تو اس کے سامنے آسان راستہ بڑوں کی تنقیص کرنا ہوتا ہے۔ ایک انگریز ادیب کہتا ہے، اگر آپ اپنے سے بڑے نہیں بن سکتے تو بڑے بننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی بڑے کے پیچھے پڑ جاؤ، کچھ تو شہرت ہو جائے گی، کچھ تو نام ہو جائے گا۔ یہ بدخصال لوگ، کم ظرف لوگ، بے ہمت اور عاجز لوگ، نہایت بزدل قوم، ان کے پاس اپنے سے اپنے کو کچھ دکھانے کی صلاحیت نہیں۔ وہ مانتے ہیں نہ ہمارے مذہب میں دم ہے، نہ ہماری تہذیب میں کوئی دم ہے کہ ہم اپنے آپ کو منوا لیں لوگوں سے۔ لہٰذا اب اپنے کو منوانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو دنیا کا مانا ہوا ہے اس کو برا بھلا کہہ کر اپنا نام کر لو بس دنیا۔ کچھ شہرت ہی پا سکتے ہیں، کچھ زبانوں ہی پر آ سکتے ہیں، کچھ خام خیال لوگ، تاریخ سے بے خبر، حالات سے ناآشنا نوجوان اور عوام ان کے شکار ہو سکتے ہیں، ان کے جال میں پھنس سکتے ہیں، لیکن وقت گزرتے ان کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ سچائیاں کیا ہیں اور حقیقت کیا ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے ایک رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق دے کر، اور محض اس لیے بھیجا ہے کہ اسی کے دین کو سب دینوں پر غالب کر دے، چاہے نہ ماننے والوں کو تکلیف ہی کیوں۔ تو اسلام تو دبنے کے لیے نہیں آیا، اسلام جھکنے کے لیے نہیں آیا۔ جو دین حق اللہ نے نبی برحق پر نازل فرمایا ہے، ایک ستھری، صاف، بے غبار، پاکیزہ زندگی رکھنے والی ہستی پر اللہ نے نازل فرمایا ہے، جس کے لوگ صرف مذہب کی وجہ سے خون کے پیاسے ہوئے، جان کے دشمن بنے، ہر تکلیف پہنچائی، پر نہ کبھی ان کے قلم نے، نہ کبھی ان کی زبان نے ان کے کردار اور کیریکٹر پر انگلی اٹھائی۔ اس لیے کہ اگر وہ کہتے کہ اس شخص میں یہ خامی ہے، اس شخص میں اخلاق میں یہ کمی ہے، اگر وہ کہتے تو انہی کا خاندان، انہی کا قبیلہ، انہی کا شہر ان کے خلاف ہوتا۔ اس لیے ممکن نہیں تھا کہ مکے میں کوئی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے پورے 63 برسوں میں تمام تر عداوتوں کے باوجود، قتل کے منصوبے بنانے کے باوجود کسی کی زبان آپ پر تہمت نہیں لگا سکی، کیریکٹر کی کمزوری، اخلاق کی کمی کے کوئی تہمت نہیں لگا سکی۔ پھر کائے کی دشمنی ہے بھائی؟ دشمنی اس لیے کہ ہمارے باپ دادا کے دین کو یہ غلط کہتے، بس اس کی دشمنی، اور کچھ۔ لیکن اب جب پست ہمت اور بے حیثیت لوگوں کی زبانیں کھلوائی جا رہی ہیں، کھولی نہیں جا رہی ہیں، کھولنے کی تو ان میں کیا ہمت ہے، کھلوائی جا رہی ہیں پیچھے سے طاقت دے کر، سپورٹ دے کر، تو وہ زبانیں وہ کہہ رہی ہیں جو مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب ہے۔ اور میرے دوستو، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ ان کا ضمیر بھی چیر کر دیکھو تو ان کا دل بھی کہتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، لیکن ان کی زبان کیوں کہہ رہی ہے؟ صرف اس ملک کی ایک قوم کا دل دکھانا ہے، ایک قوم کو چین سے نہیں رہنے دینا ہے، ایک قوم کو بے چین رکھنا
اور ٹینشن میں رکھنا، تاکہ وہ انہی چیزوں میں الجھ کر حقیقی مقاصد سے دور ہو جائے، اپنے حقوق کی آواز اٹھانے سے کمزور پڑ جائیں، وہ اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ تم کو جو دیا جائے وہ کھا لو، جہاں بٹھایا جائے بیٹھ جاؤ، جو پہنایا جائے پہن لو، جو نوکری دے دی جائے تو لے لو، اور نہ دی جائے تو صبر کرو، حق تمہارا کچھ بھی نہیں۔ یہ ذہن بنانا چاہتے ہیں۔ کون چاہتا ہے؟ وقت بتائے گا کہ کون چاہتا ہے۔ ہم کسی کو نامزد کر کے متعین کر کے نہیں کہہ سکتے۔ جن کی نظر سماج پر ہے ان کا ضمیر بولے گا، جو حالات کو سمجھنے کے قابل ہیں، جو اس ملک کی تاریخ کو پڑھے ہوئے ہیں، ان کا دماغ فیصلہ کرے گا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ افسوس اس بات پر نہیں ہے جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ تکلیف دہ ضرور ہے یہ منظر، لیکن اس پہ تعجب نہیں ہے، ہونا ہی چاہیے، ہو رہا ہے۔ کس سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ آدمی سے احترام کی توقع رکھ سکتے ہیں، درندے سے احترام کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ آپ امید کر سکتے ہیں کہ میں بکری کو پال لوں، ایک کتے کو پال لوں تو وہ عمر بھر میرا وفادار رہے گا، لیکن آپ یہ امید نہیں کر سکتے کہ میں بھیڑیے کو تربیت دے دوں تو وہ انسان بن جا سکتا ہے۔ عاقبت گرگ زادہ گرگ می شود، گرچہ با آدمیاں بزرگ می شود۔ بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہوتا ہے، ایک بچے کو لا کر کوئی اپنے گھر میں رکھ کے بکری کی طرح پالے تو پلے گا، کھائے گا، پیے گا، مضبوط ہوگا، اور جب جوان ہو جائے گا تو آپ ہی کے بچے کو چیر کے کھا جائے گا، اس واسطے کہ وہ بھیڑیے کا بچہ بالآخر بھیڑیا ہی ہوگا۔ جن کے ضمیر انسانیت کے شرف سے محروم ہو چکے ہیں، ہم ان سے کوئی اچھی توقع لے کے نہیں بیٹھ سکتے۔ اس لیے تعجب کی کوئی بات نہیں، جو ہو رہا ہے، جو لوگ کر رہے ہیں، جن کی زبانیں بول رہی ہیں، جس کو سن کر صاحب اختیار اور صاحب اقتدار خاموش بیٹھا ہوا ہے، کچھ بول نہیں سکتا، کچھ بول نہیں پاتا، تعجب کچھ بھی نہیں۔ آپ کسی چیز پر تعجب مت کریے۔ اگر آپ کو تعجب کرنا ہے تو ان ضمیروں اور ان دلوں پر تعجب کیجئے جنہوں نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان مانا، محبوب کائنات مانا، محسن انسانیت مانا، سب سے بڑا مہربان مانا، رؤوف الرحیم ہونے پر ایمان لایا، پھر بھی اس کے باوجود اس کے دین کو اپنے سینے سے لگا کر اپنے کو وفادار نبی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سینے پہ تعجب کیجئے، اس دل پہ تعجب کیجئے۔ کیا سے کیا حالات ہو گئے، اور ان حالات میں ابھی تک ہم نے ارادہ نہیں کیا کہ ہم 5 وقت کی نماز میں ایک بھی ترک نہیں کریں گے۔ ہم نے ابھی تک اس کا ارادہ نہیں کیا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم بے دین کے بے دین ہی رہیں گے، ہم نافرمان کے نافرمان ہی رہیں گے، ہم سودی اور ربوی کاروبار کرتے ہی رہیں گے،
ہم رشوتیں لے کے بلڈنگیں ٹھوکیں گے، ہم وراثتوں کو ہڑپ کر کے، بہنوں کو حصوں سے محروم کر کے بڑی بڑی جائیدادیں خریدیں گے، ہم ریئل اسٹیٹ کا کاروبار اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف کریں گے، ہم لوگوں کو پارٹنر بنا کر ان کی دولت ہڑپ کر جائیں گے، ہم اپنا کوئی کام نہیں چھوڑیں گے، ہم یہی سب کرتے رہیں گے۔ اللہ کو اپنا دین بچانا ہو تو بچا لے، نہیں بچانا ہو تو نہ بچا لے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ بے شک کسی ایک کی زبان سے بھی یہ بات نہیں نکلی، لیکن ہر ایک کا عمل پکار پکار کے یہی کہہ رہا ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے دین اسلام کی حفاظت کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے آبرو محمدی کو بچانے کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے اللہ کی کتاب کو محفوظ کرنے کی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہمارے ذمہ داری میں نہیں۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کمانا، کھانا، خواہشات پوری کرنا، تمنا اور آرزوؤں کو تکمیل کرنا، یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ ہم اس کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اس کے لیے نہیں ہیں کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں، ہم اس کے لیے نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کی حفاظت کریں، ان کی آبرو اور ان کی عزت کے لیے جئیں، ہم اس کے لیے نہیں ہیں۔ ہم دو روٹی سے زیادہ مقصد حیات نہیں مانتے۔ اچھا کھانے کو مل جائے، اچھا پہن لیں، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو عزت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتے ہیں کیا یوں ہی، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ ایک ایک عمل کا حساب ہوگا دوستو، ایک ایک عمل کا حساب ہوگا، ایک ایک اشارے تک کا حساب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے ابرو کے اشارے سے کسی کی طرف اشارہ کیا اور اس کو دیکھ کر کوئی ہنس دیا، اللہ اس اشارے کا حساب لے گا، اور اللہ اس اشارے کے اوپر عذاب دے گا تم کو۔ ایک بھائی کی عزت برباد کرنے کا، ایک بھائی کا دل دکھانے کا اللہ حساب لے گا۔ بے خبر نہیں اللہ تعالیٰ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کوئی نہ سمجھے کہ اللہ تمہارے عملوں سے غافل ہے۔ تم اللہ سے غافل ہو، لیکن اللہ تمہاری کسی حرکت سے غافل ہے۔ تم دن کے اجالے میں نافرمانی کرو یا رات کے اندھیرے میں کرو، آسمان کے اوپر چڑھ کے کرو، زمین کے نیچے چھپ کے کرو، پہاڑوں میں جاؤ، غاروں میں جاؤ، سمندروں کی تہوں میں چھپاؤ، اللہ کی نظر کے باہر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی نظر دیکھ رہی ہے، اللہ غافل نہیں ہے تمہارے عملوں سے۔ آج یہ وقت ہے کہ اللہ کی مدد، کہ ہم منتظر ہیں پر اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ پر میرے دوستو، اللہ کی مدد آتی کیسے؟ کیا ہماری نوجوان بیٹیوں کے غیر مردوں کے ساتھ موٹر سائیکلوں پر تفریح کرنے میں اللہ کی مدد آئے گی؟ ہمارے اچھے اچھے گھرانوں کی حسین لڑکیوں کے جسم فروشی کرنے سے اللہ کی مدد آئے گی؟ بے ایمانوں کا بستر بننے سے اللہ کی مدد آئے گی؟ کیا نہیں ہو رہا ہے مسلمانوں کے سماج میں؟ بتانے کی بات ہے۔ ایک ایک واقعے کو کوٹ کر کے کہا جائے، دیکھو فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، اس کے بولنے کی بھی تو ہمت نہیں کہ کیسے بولے ہیں۔ لیکن کیا آنکھیں نہیں دیکھ رہی؟ کیا سماج میں بسنے والوں کو نہیں پتا کیا کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہر بھائی نہیں جانتا کہ اس کی بہن کتنی بے حیا ہو چکی؟ کیا شوہروں کو نہیں معلوم کہ بیویوں میں کتنا بے دینی آ چکی ہے، بے پردگی آ چکی ہے، بے حجابی آ چکی ہے؟ دیکھ رہے ہیں، بھگت رہے ہیں، گزر رہے ہیں۔
غصے میں جل رہے ہیں، لیکن اس کے لیے تیار نہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ برا ہو رہا ہے، اس کو ختم کرنا ضروری ہے، اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے، اس کے لیے تیار نہیں۔ کیوں نہیں فکر ہے ہر گھر والے کو کہ میرا گھر اللہ کے نبی کی دعوت کے مطابق بن جائے؟ کیوں نہیں ہے ہر گھر والے کو اس کی فکر؟ کیوں نہیں ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے بچے اور میری بہو بیٹیاں اللہ کے دین پہ مضبوطی سے جم جائیں؟ بدقسمتی کا تو یہ عالم ہے کہ اگر کوئی کسی کے بچے زیادہ دین کی طرف راغب ہونے لگے، زیادہ کیا، سماج کے حساب سے کچھ زیادہ، تعریف کرنے والا تو کوئی نہیں ملے گا، ان کو اوپر چو طرف سے تنگی اور دباؤ لانے والے 20 یوں مل جائیں۔ ارے بیٹا یہ زمانہ نہیں ہے ایسا، ارے بیٹا تمہارے اوپر الزام لگ جائیں گے، ارے بیٹا تم پولیس کی نظر میں آ جاؤ گے، نوٹڈ ہو جاؤ گے، ارے اتنا بھی نہیں دیندار بنو، اتنا بھی نہیں بننا چاہیے، دین پہ نہیں چلنا چاہیے۔ اللہ اکبر، کتنا نہیں چلنا چاہیے بھائی دین؟ آپ طے کرو گے یا اللہ طے کرے گا؟ آپ طے کرو گے یا نبی طے کرے گا؟ کون طے کرے گا کہ یہ ٹو مچ ہے؟ کون طے کرے گا؟ کیا ہو گیا؟ ہم خدا ہیں، ہم نبی ہیں، ہم طے کریں گے یہ چیزیں؟ علماء تو فرماتے ہیں جتنے مواقیت ہیں، مواعید ہیں، نبی کے علاوہ کسی کو حق نہیں کائنات میں کہ وہ طے کرے۔ پچھلے برسوں میں حجاج کرام کی تعداد کے بہت بڑھ جانے کی وجہ سے سعودی حکومت نے انتظامی مصلحتوں سے مشورہ کر کے ایکسٹینشن مینا، ایکسٹینشن مزدلفہ اضافے کیے، بڑھائے۔ علماء امت نے پوری دنیا سے سعودی حکمرانوں کو توجہ دلائی اور کہا کسی جگہ کا مینا ہونا خدا کی طرف سے نبی نے بتایا ہے، اس میں کوئی ایکسٹینشن نہیں کر سکتا، کمی نہیں کر سکتا، 1 انچ کی زیادتی نہیں کر سکتا۔ کسی جگہ کا مزدلفہ ہونا، کسی جگہ کا حل ہونا یا حرم ہونا، کسی جگہ میں بغیر احرام کے داخل ہو سکنا یا نہ ہو سکنا، یہ خدا کا حق ہے، یا خدا مقرر کرے گا اور نبی بتائے گا، اس کے بعد کوئی ایکسٹینشن نہیں کر سکتا، کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ لگے ہوئے بورڈ اکھاڑ کر سعودی حکومت میں پرانی جگہ پہ لے جا کے، کیونکہ حق نہیں ہے کسی حکمراں کا کہ اللہ کے دین میں دخل دے۔ آپ کیا کہہ رہے ہو باپ بن کے اپنے بیٹے کو کہ بیٹا اتنا بھی دین میں نہیں چلنا چاہیے، اتنا بھی متقی نہیں بننا چاہیے، اتنا بھی پرہیزگار نہیں بننا چاہیے؟ آپ کون ہوتے ہو؟ میں کون ہوتا ہوں؟ بڑے سے بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ کوئی امام مقتدی کون ہوتا ہے؟ صحابی کون ہوتا ہے؟ ہاں نبی کہہ سکتا ہے یہ ٹو مچ ہے، یہ نہیں کرو، اس کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک عورت آئی، حضور علیہ السلام نے مسجد کے ستونوں سے رسی بندھی ہوئی، پوچھا یہ کائے کی رسی؟ کہا ایک عورت ہے، بڑی عبادت گزار ہے، رات میں آ کر رات بھر نفلیں پڑھتی ہے، اور وہ نیند سے کبھی غلبے سے لڑکھڑا جاتی ہے تو گرنے سے بچنے کے لیے یہ رسی باندھ رکھی ہے، اس رسی کا سہارا لے کے پھر کھڑی رہتی ہے، اتنا لمبا لمبا قیام کرتی، اتنی لمبی عبادت کرتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رسی کھول دو اور اس سے کہو کہ تم اللہ کو بیزار نہیں کر سکتے، تم ہی بیزار ہو جاؤ گے۔ مجھے دیکھو، میں جتنی عبادت کرتا ہوں اتنی عبادت کرو، اور میں جتنا آرام کرتا ہوں اتنا آرام کرو، اس سے بڑھ کے اس سے آگے مت نکلو، سنت سے آگے مت نکلو، لیکن سنت تک تو ترقی کرنی پڑے گی ہر شے کو، اس سے آگے مت نکلو۔ حد نبی مقرر کریں گے، ذرا نماز کی پابندی کرتے ہی ارے یہ تو بہت ٹو مچ ہو گیا، ارے 5 وقت کی نماز کے بغیر تو ایمان بھی نہیں ہے بابا، ٹو مچ کیا کہہ رہے ہو؟ ایمان ہی نہیں ہے اس کے بغیر۔ ذرا مسجد پابندی سے جانے لگے بچہ تو اس کے اوپر تنقیدیں شروع، ذرا بیٹی حجاب کا اہتمام کرنے لگے، ارے اس زمانے میں جی نہیں سکتے اس طرح، خالہ کچھ بول رہی ہیں،
بہن کچھ بول رہی ہے، بھائی کچھ بول رہا ہے، سب مل کے اس پہ ٹوٹ پڑ رہے ہیں کہ بھائی اس نے اللہ، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، اللہ کا نام لینے پر آر ایس ایس کو اعتراض ہوگا، بی جے پی کو ہوگا، کسی رہنما کو ہوگا، کسی پنڈت کو ہوگا، کسی یوگی جوگی کو ہوگا، ہونے دو۔ افسوس تو یہ ہے کہ مسلم کو بھی اعتراض ہے، ماں باپ کو بھی اعتراض ہے، خاندان کو بھی اعتراض ہے، پھر اس دین کی مدد کیسے آئی؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا بدر کے موقع پر اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب مٹھی بھر مسلمان اللہ کے دین کی حمایت کے واسطے، اللہ کے دین کی حفاظت کے واسطے اور نبی کی دعوت کی حفاظت کے واسطے، نبی کو نبی کے دشمنوں سے بچانے کے لیے سینہ سپر ہو گئی، تو وہ کیا لڑ سکتے تھے؟ ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، ان کے پاس سواریاں نہیں تھیں، ان کے ہاتھ میں چھوٹی لکڑی کی ٹکڑیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے لکڑی کے بدے، عصا، دو چار نیزے، چند تلواریں، جتنے آدمی تھے اتنی تلواریں بھی نہیں تھیں، کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا، لیکن دل میں عزم تھا بے سہارا ہوں گے، کمزور ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے، لیکن ایک جان ہے وہ تو اللہ کے نام پہ دینا ہی دینا، جو ہے وہ تو قربان کر دیں گے، بازو میں طاقت ہے یہی لگا دیں گے، رگوں میں خون دوڑ رہا ہے یہی بہا دیں گے، جسم میں دل دھڑک رہا ہے یہی قربان کر دیں گے، کیا کریں؟ جو ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کو دے دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی کمزوری پہ خدا کو رحم آیا، اس لیے کہ کمزوری کے باوجود کام سے پیچھے نہیں ہٹے تھے، کام برابر کر رہے تھے، تو فرماتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا تھا، فرشتوں کو وحی بھیجی تھی، اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ، کیا وحی بھیجی تھی؟ انی معکم، میری طاقت تمہارے ساتھ ہے، فثبتوا الذین آمنوا، جاؤ دنیا کے اندر اتر جاؤ اور ایمان والوں کو طاقتور بناؤ اور مضبوط بناؤ۔ جب آپ کام کرتے ہیں، جب آپ کی ذمہ داری کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو فرشتے آئیں گے آسمان سے اور آ کر کے ہماری کمزوریوں کو وہ دور کر دیں گے، ہماری طاقت کی کمی کو وہ ختم کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جب فرشتے اتر گئے تو مکہ کے مشرکوں کو مسلمان دوگنے نظر آنے لگے، ڈبل دکھائی دینے لگے، جیسے کسی آدمی کی آنکھ میں بیماری ہوتی ہے، ایک چیز دو تین نظر آتی، اللہ نے ان کی آنکھوں کو ایسا چوندھیا دیا کہ وہ دو دو تین تین دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے مسلمان کم نہیں ہے بھائی، مسلمان ہم سے بھی زیادہ ہے، بہت بڑی تعداد، بہت بڑی مقدار میں۔ کیوں؟ اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا تھا صحابہ کی شکلوں میں، گھوڑوں پہ بیٹھ کے، پگڑیاں باندھ کے فرشتے آ گئے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا یمددکم، ہم نے تمہاری مدد کی ہے، ثلاثت آلاف، 3000 فرشتوں کو بھیج کر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اور قوت بھیجی، 5000 فرشتوں کو کر دیا، 3000 پہلے بھیجے، پھر 2000 اور بھیج کے انہیں 5000 کر دیا۔ اللہ تھے 313 لیکن ان کے ساتھ 5000 تھے۔ یہ فرشتوں کی مدد آج بھی آ سکتی ہے، آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، پھر ہمارے لیے آگ گلزار بنائی جائے گی، لیکن آج ہمیں بھی ایمان اور توحید ابراہیم کی لے کے کھڑے ہونا پڑے گا، پھر ہمارے لیے فرشتے اتر سکتے ہیں،
لیکن ہمیں بھی ان 313 بدر کے مجاہدین سر بکف کی طرح اپنے دل میں حوصلہ پیدا کرنا ہوگا. میں کمزور سہی لیکن اللہ کے دین کے لیے وقف ہوں. اللہ کے دین. اور طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ یہ ہوگا، پہلے ہمیں اپنی زندگی میں اس دین کی عظمت لانا ہوگی جس دین کے لیے ہمیں مقابلہ کرنا ہے. اگر آپ ہی کے دل اس کی عظمت سے خالی ہیں تو محض قومی جذبے سے، محض انانیت کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہو. اللہ تبارک و تعالی شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو دین کے قدرداں تو نہیں تھے لیکن اپنی بڑائی جتانا چاہتے تھے، اپنی بڑائی دکھانا چاہتے تھے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ. یہ مشرکین کا حال تھا. اللہ نے فرمایا ایسے مت بن جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا، کتنا بھی دھونس جماؤ کچھ بھی نہیں ہوگا، کتنی بڑی بڑی باتیں کرو کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھو کس طرح مشرکین مکہ نے بڑی بڑی باتیں کی تھیں لیکن کیا ملا ان کو؟ سوائے ذلت کے، رسوائی کے کچھ نہیں ملا. کب؟ جب کہ ان کے سامنے والا اللہ کے دین کی عظمت اپنے دل میں محسوس کرتا تھا، اللہ کے دین پہ چلتا تھا. گھمسان کی لڑائی میں بھی نماز کا وقت آ گیا تو سب بنا کے کھڑا ہوتا تھا، یا گھر میں آرام سے کرلان کے گدوں پہ اے سی کھول کر اذانوں پر اذانیں ہو رہی ہیں، پڑا سو رہا ہے. اللہ کی مددیں آئیں گی، اللہ کی نصرتیں آئیں گی. اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ مسجد کے سامنے دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، مسجد کی ملگیوں میں دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، 5 اذانیں ہو گئی، 1 نماز نہیں پڑھا. اس مردود پر اللہ کی رحمت آئے گی؟ اللہ کی مدد آئے گی؟ مسجد کے بیت الخلاء میں ہگنے موتنے آ رہے ہیں، مسجد کے بیت الخلاؤں اور وضو خانوں میں گٹکے تھوک تھوک کے گندا کر کے جا رہے ہیں، لیکن مسجد میں اذان ہو رہی ہے تو سجدہ کرنے نہیں آتے. ایسے ظالموں کو اللہ اپنی مدد بھیجے گا؟ اللہ کی مدد کس پہ آئے گی؟ نبی رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے، پوری رات بیت گئی روتے روتے. صبح کو حضرت ابو بکر کہتے ہیں بس کیجئے یا رسول اللہ، اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا. وہ کڑھن، وہ بے چینی، وہ فکریں اور وہ سوچ، عملی اقدامات جو ممکن ہو سکے کر گزرنا اور جتنا ہو سکے اللہ کے وفادار ہونا. آ گیا عین لڑائی میں وقت نماز، سب بنا کے کھڑی ہو گئی قوم حجاز. اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ، ایک جنگ چل رہی تھی، جماعت کا وقت ہوا، جماعت شروع کر دی گئی، سامنے سے حملہ ہوا، امام شہید ہو گیا، دوسرا امام آگے بڑھ گیا، وہ شہید ہو گیا، تیسرا آگے بڑھ گیا، وہ شہید ہو گیا، بادشاہ وقت مسلح پہ آ گیا. تینوں کی لاشیں دیکھنے کے باوجود کہ چوتھا نمبر میرا ہے. جس کے دل میں نماز کی یہ عظمت ہوگی، جس کے دل میں قرآن کا یہ احترام ہوگا، اپنے بچے کو لے جا کر کہا شاہ جہاں کے سامنے، ابا مبارک ہو، پوترا حافظ قرآن بن گیا. ابا نے کہا بیٹا تجھے مبارک ہو، تجھے تاج پہنایا جائے گا، تیری عزت ہوگی قیامت میں، مجھے کیا، میرا بیٹا ہوتا تو مجھے ملتا. چلے گئے. ابا کی بات کی چوٹ دل پہ لگی کہ ابا کو افسوس ہوا کہ بیٹا تو قیامت میں تاج پہنایا جائے گا، دنیا کا تاج تو ہے ہی سر پہ، اللہ اپنا عزت کا تاج رکھیں گے، تاج الکرامت، مگر میں محروم رہوں گا. ابا کا دل چھوٹا ہو رہا ہے. مسجد میں بیٹھ گئے، روزانہ 1 پارہ حفظ کیا. 30 دن کے بعد آئے، کہنے لگے ابو آپ کو مبارک، آپ کا بیٹا بھی حافظ قرآن ہے. کیا مذاق کر رہے ہو؟ نہیں، ابھی چاند دکھنے دیجئے رمضان کا، میں دکھا دوں گا کہ ہر دن تراویح میں سناؤں گا. ایک بادشاہ ہو کر اپنے باپ کا
خیال اور احترام اور اس کے جذبات کی رعایت اس قدر کر کے دکھا سکتا ہے. ہم بیکار گھر میں بیٹھ کے اپنی ماں کو خوش نہیں کر سکتے, اپنے باپ کا حکم مان کے نہیں دے سکتے. بھائی میرے دوستوں, میرے عزیزوں, میرے پیارے بچوں, مددوں کے انتظار میں ہیں. مدد کہاں سے آئے گی؟ آسمان سے آئے گی. پر کب آئے گی؟ جب کچھ ہمارے ہی دلوں میں اپنے نبی کا احترام ہو, کچھ ہمارے ہی دلوں میں اپنے دین کی عزت ہو. کیا یہ بے عزتی نہیں ہے کہ اذان ہو اور مسلمان مسجد کو نہ جائے؟ یہ بے عزتی نہیں ہے؟ اللہ کی پکار کی بے عزتی نہیں؟ ابا بلائیں بیٹا, جی ابو ابھی آیا. امی کہیں بیٹا ابھی آیا. بیوی بلائے فوراً پہنچ گئے. بیٹے نے آواز دی فوراً پہنچ گئے. آفیسر بلایا, جی حضور, یس سر. فلاں بلایا پہنچ گئے, فلاں بلایا پہنچ گئے. زمین آسمان کا مالک پکار رہا ہے اور کوئی پلٹ کے دیکھنے کو تیار. یہ ایمان ہے ہمارا, یہ بندگی ہے ہماری. ایسے میں خدا کی مدد کیسے آئے گی؟ اس لیے میرے دوستو, میں نے آج آپ کے سامنے بڑی تلخ بات کہی ہے اور بہت سخت کہی ہے, لیکن کیا کروں؟ جو چیزیں جو ملک میں ہو رہا ہے, جو ہو رہا ہے, وہ کلیجہ پھاڑ دینے والا اور خون کھولا دینے والا اور دم روک دینے والا منظر ہے. لیکن بے بس ہیں, بے بس ہیں, بے بس. اس بے بسی کا حل کیا ہے؟ بیٹھ کے باتیں کرنا نہیں ہے. دیوان خانے میں بیٹھ کے علماء کیا کر رہے ہیں, قائدین کیا کر رہے ہیں. بابا تم کیا کر رہے ہو اپنے سے پوچھو. میں کیا کر رہا ہوں یہ پوچھو. کون کیا کر رہا ہے سب اللہ کو خود جواب دیں گے. میرا آپ جواب نہیں دو گے, آپ کا میں جواب نہیں دوں گا. اپنے سے تو پوچھو نا کہ میں کیا کر رہا ہوں اللہ کے دین کے واسطے, میں کیا کر رہا ہوں. کوئی اپنے سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں, سب دوسروں سے پوچھنے کے لیے تیار. اس لیے میں کہہ رہا ہوں حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں, زبانیں گستاخ ہوتی جا رہی ہیں. بات اب بڑھ گئی. محبوب خدا, محبوب کائنات کی شان میں گستاخیاں ہر روز کا فیشن بن گیا ہے. بدقسمتی سے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے دہریے ان کا ساتھ دے رہے ہیں, ان کو رستے بتا رہے ہیں, انہیں طریقے سکھا رہے ہیں کہ کیسے کیسے اسلام کی تذلیل و توہین کی جا سکتی ہے. ایسے میں اگر ہم نہیں بدلیں گے تو خدا کو ہمارے بدلنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اپنا دین وہ تو بچا لے گا, پر ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اگر ہم بچنا چاہتے ہیں اللہ کے دین کو بچانے کا ارادہ کریں. اگر ہم سیف رہنا چاہتے ہیں تو دین اسلام کو سیف رکھنے کی فکر کیجیے. اگر ہم عزت سے جینا چاہتے ہیں, سیدنا محمد الرسول اللہ کی عزت کو داغدار ہونے سے بچائیے. خود ایسے کام مت کریے جس سے نبی رسوا ہوتے ہیں, ایسی حرکتیں مت کریے جس سے دین اسلام بدنام ہوتا ہے. کچھ ہم کریں جو ہمارے اختیار میں ہے, پھر اللہ وہ کرے گا جو اس کے اختیار میں ہے. اور اس کے اختیار میں کیا نہیں ہے, وہ اس پوری کائنات کی بساط ایک ارادے سے بدل سکتا ہے. اس پوری کائنات کے طاقتوروں کو کمزور بنا کر سرنگوں کر سکتا ہے. اس کے پاس کچھ کرنے کو ٹائم بھی نہیں چاہیے, اس کے پاس کچھ کرنے کو مشینری بھی نہیں چاہیے, اس کے پاس کچھ کرنے کو مین پاور بھی نہیں چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے. اس کے من کا ارادہ اور دنیا بدل گئی. وہ اللہ ہمارا اللہ ہے, لیکن ہم اس کو کب منائیں گے؟ کب اس روٹھے ہوئے خدا کو راضی کر لیں گے؟ کب ہم سچی پکی توبہ کریں گے؟ کب ہم اپنی ڈگر بدلیں گے اور اس بے دینی, فحاشی, عیاشی, بدکاری, حرام خوری سے یوں ٹرن لے کر کے حلال کی طرف آئیں گے, تقوی کی طرف آئیں گے, پرہیزگاری کی طرف آئیں گے؟ کب آئیں گے واپس اپنے نبی کے قدموں میں؟ آؤ میرے دوستو, توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, سچی پکی توبہ کر لو. اللہ تمہاری اپنی مددیں ریڈی رکھا ہوا ہے, ریڈی رکھا ہوا ہے. انتظار ہے کس دن میرا بدلہ, میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آئے گا, اور کب میں آرڈر کر دوں پوری کائنات کھڑی ہو جائے گی ہماری مدد کرنے کے واسطے. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا, فرشتوں تم بھی کچھ نہیں کر سکتے, میں تمہارے ساتھ ہوں, میری مدد لے کے جا کے میرے ایمان والے بندوں کو مضبوط کرو.
ان کو طاقت دو۔ یہ حکم آج بھی ملے گا، آج بھی ملے گا یہ حکم، پر ذرا ہم پلٹے تو صحیح اللہ کی طرف۔ کتنی غفلت آ گئی، کتنی بے حسی آ گئی ہمارے اندر، کوئی پرواہ نہیں ہے اور کچھ بھی ارادہ نہیں۔ اللہ پاک اپنے کرم سے ہمیں توفیق دے، ہماری غفلت کو ذکر سے بدل دے۔ اللہ پاک ہماری بے حسی کو رقت و نرمی قلب سے بدل دے، احساس سے بدل دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی کی احسانات کا اور ان کی محبتوں کا احساس نصیب فرمائے۔ اللہ پاک قرآن کریم کی عظمت ہمارے قلوب کو نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اپنی توحید خالص ہمیں نصیب کرے، معرفت کامل نصیب کرے، ہم اس کے دین کی قدر کریں تاکہ آسمان و زمین اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اتر جائے اور دین والوں کی بھی حفاظت کرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔